الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد وصوم یوم النحر مثال لما قبوح لغیرہ وصفا۔ سبق نمبر 73 نور الانوار کا، اور یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے چونکہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں قبیل عینہ قبیل غیرہ، اور ان کی دو قسمیں ہم پڑھ رہے تھے۔ قبیل عینہ اس کی دو قسمیں وضعی اور شرعی، ہم نے اس کی مثالیں پڑھ لی تھیں۔ اب یہاں سے مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما رہے ہیں قبیح غیرہ کی دو قسمیں، جو وصفی اور مجاوری ہے، اس کی مثالوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں یوم النحر کے دن جو روزہ ہے، یہ قبیح لغیرہ ہے اور وصفی ہے، پہلی قسم بنتی ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات ثلاثہ جو ہیں، مفطرات ثلاثہ کیا ہیں؟ کھانا پینا، جماع، اس سے رکنے کا نام ہے نا۔ اور فی نفسی ہی یہ عبادت ہے، امر مستحسن ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کھانا پینا یہ چیزیں چھوڑ دے۔ اب یوم النحر کا جو روزہ ہے وہ اس کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، اور یوم النحر میں روزہ رکھنے کی جو وجہ ہے، اس کی حرمت کی جو وجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور مہمانی میزبانی سے گویا کہ روگردانی کرنا ہے، منہ موڑنا ہے۔ اس کی وجہ سے یوم النحر والے دن روزہ، اس کی ممانعات سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے روگردانی کرنا ایک امر قبیح ہے، اور اس امر قبیح کی وجہ سے وہ یہاں پر جو ہے یوم النحر کے اندر قباحت پیدا ہو گئی ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے۔ تو یوم النحر میں گویا روزہ رکھنے کے اعتبار سے قباحت اس لیے آئی ہے کہ ضیافت، اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے، میزبانی سے بظاہر منہ موڑنا، اعراض کرنا ہے، اور وہ ایک قبیح چیز ہے، تو اس کی وجہ سے قباحت اس یوم النحر کے اندر رکھے جانے والے روزے میں بھی آ کے اس کے ساتھ وصف بن گئی اس کے ساتھ، اور وصف بھی اس طور پر بن گئی ہے کہ اب اس سے جدا نہیں ہوگی، یعنی جب تک یہ یوم النحر کا ہے، اس کے اندر روزہ جب بھی رکھیں گے تو یہ ممانعت اس کے ساتھ آ کر لگے گی۔ ممانعت کے بغیر آپ یہ روزہ رکھ لیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ وصف اس کے ساتھ گویا کیا ہو گیا، لازم ہو گیا، اور اس سے کبھی جدا ہوتا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر گویا یہاں پر اصل جو روزہ ہے، ذاتی روزہ، وہ تو ایک حسین چیز ہے، خوبصورت چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے، بھوک پیاس برداشت کرنا، لیکن چونکہ اللہ کی دی ہوئی مہمانی ان یوم النحر کے اندر، اس سے اعراض کی وجہ سے قباحت آ گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ وصف، اس کو وصفی کہا ہے، وصف پیدا ہوا، اور یہ وصف لازم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب ان دنوں میں کوئی روزہ رکھے اور کہے ممانعات سے بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یوم النحر کے دن جو روزہ ہے، اس کے لیے اعراض عن ضیافت اللہ، یہ وصف کے مرتبہ میں کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وصف کے مرتبہ کیوں رکھا ہے اس کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقت، یعنی یوم النحر جو ہے وہ یوم ضیافت ہے نا، تو اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، میزبانی کے دن ہیں، اکرام کے دن ہیں، تو روزہ ادا کرنے کا محل بھی کیا ہے؟ وقت ہے۔ وقت چونکہ اس روزے کے لیے، اس کے وقت کی روزے کی تاریخ میں وقت داخل ہے نا، معیار کے طور پر، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، معیار کے طور پر اس طور پر داخل ہے وقت، کہ وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے دن کا، اور غروب آفتاب تک پورا وقت یہ گھیر لیتا ہے، تو وقت گویا یہاں روزے کی تاریخ میں داخل ہے۔ تو جب وقت اس کی روزے کی تاریخ میں داخل ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا سارا وقت، تو گویا روزے کی تاریخ میں یہ چیز اب داخل ہے، تو روزے کا ایک جز ہے پھر، اور اعراض عن ضیافت اللہ اس جز یعنی وقت کا وصف ہے۔ یہ وقت کا کیا ہے؟ وصف ہے۔ جب یہ وقت پایا جائے گا، اس میں روزہ آئے گا، تو اللہ کی ضیافت سے اعراض تو آئے گا، اور جو اعراض جز یعنی وقت کا وصف ہوتا ہے، تو وہ کل یعنی یوم نحر کے روزے کا بھی کیا ہوگا؟ وہ وصف بنے گا، کل کا بھی وصف بنے گا۔ جو جز کا وصف ہے وقت کا، وہ کل کا یعنی اس دن رکھے جانے والے روزے کا بھی کیا بنے گا؟ وصف بنے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعراض عن ضیافت اللہ یہ صوم یوم نحر کا وصف ہے، اور یہ معنی جب صوم یوم نحر سے کبھی جدا نہیں ہوتا،
تو اس لیے اس کو ہم نے قبیح لغیرہ وصفی کہا، اور وصفی کون سا؟ لازم وصف۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اگر کسی نے فرض کیجئے یہ روزہ رکھنے کی کوشش کی تو یہ روزہ فاسد شمار ہوگا۔ روزہ اگر شروع بھی کر دیا تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوگا، نافرمانی ہے اس میں، اور چھوڑنا توڑنا بھی اس پر لازم ہوگا، واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے توڑ دیا واجب، پھر اس پر قضا بھی نہیں ہوگی۔ قضا کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، شروع کرنے کے بعد پورا کرنا اس کو واجب ہوتا ہے، کسی کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا اس کو واجب ہوتا ہے کہ شروع کی ہوئی وہ جو چیز ہے، جتنی مقدار اس نے وہ شروع کی ہے وہ مقدار ادا کی گئی ہو، اس کو ادا متصور کیا گیا ہو۔ تو ظاہر بات ہے ادا کی ہوئی چیز اس کی پھر حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اگر اس نے توڑ دی تو پھر ظاہر بات ہے اس کے اوپر وہ دوبارہ سے واجب ہو جاتی ہے، تو ادا کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں جب ادا کا سلسلہ نہیں ہے، یعنی ادا کی ہوئی مقدار اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے نا۔ اب یہاں جو اس نے یوم النحر کے دن اگر روزہ رکھ ہی لیا ہے تو یہ چونکہ امر قبیح ہے رکھنا، جب امر قبیح ہے تو امر قبیح ہونے کی وجہ سے یہاں جتنا اس نے اس کو ادا کیا ہے تو اس مقدار کی حفاظت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ معصیت کے ساتھ اس نے ادا کیا اس کو۔ ٹھیک ہے، گویا اصل میں تو وہ ادا ہوا ہی نہیں ہے، اس طرح شمار کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ معصیت کے ساتھ جب ادائیگی ہو رہی ہے تو اب اس کی کیا حفاظت کرنی، اس کو کیا بچانا؟ اس لیے یہاں معصیت کے ساتھ ادا کی ہوئی مقدار کی حفاظت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو پورا کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ اور جب اس کو ادا کرنا یعنی اس کی حفاظت کرنا واجب نہیں ہے تو درمیان میں چھوڑے ہوئے روزے کی بعد میں پھر قضا بھی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قضا اس چیز کی ہوتی ہے جس کو درمیان میں چھوڑنے کی وجہ سے وہ واجب ہو جاتی ہے، اور واجب وہ ہوتی ہے جو صحیح طریقے سے پیچھے آپ نے شروع کی تھی اور اس کو ادا کے طریقے سے آگے لے کے آ رہے تھے۔ لیکن جو معصیت کے ساتھ آپ نے شروع کر کے آگے لے کے آئے ہیں تو اس کو قائم رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو توڑنا ضروری ہے۔ اب اس کو توڑنا ضروری ہے تو پھر اس کی آگے اس کا متبادل لانا بھی بعد میں قضا کے طور پر وہ کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یوم نحر میں روزہ رکھنے کی اگر کوئی آدمی نظر کرتا ہے تو وہ معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نیت اس نے نظر کی ہے، کہ اس آدمی نے نظر کی ہے کہ بھئی میں یوم نحر کو روزہ رکھوں گا، اب یہ نظر بھی بظاہر ظاہر بات ہے اس نے ایسے دن کی اندر روزہ رکھنے کی نیت کی ہے کہ جس میں روزہ رکھنا ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ اس نے صرف ابھی نظر مانی ہے نا، یہاں جو قبح آیا ہے، قباحت آئی ہے، تو قباحت اس دن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو اعراض عن ضیافت اللہ آتا ہے اس کی وجہ سے آئی ہے، تو محض نظر ماننے سے تو اعراض نہیں آ رہا نا۔ تو اس وجہ سے فقہا نے اس میں فرق کیا ہے، اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے نظر مانی ہے تو نظر منعقد ہو جائے گی، نظر منعقد ہو جائے گی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ روزہ ان دنوں میں روزہ رکھ کے نظر پوری نہ کرے، اس کے بعد جو ہے وہ جا کے روزہ رکھے، ان دنوں کے ہٹ کر جو ہے وہ روزہ رکھے، اور تاکہ وہ ممانعات سے بھی بچ جائے اور نظر بھی اس کی کیا ہو جائے، پوری ہو جائے، بعد میں جا کے ان کی قضا کر لے، قضا، کیونکہ ادا تو اس نے ان دنوں میں کہا تھا نا، تو جب اس سے آگے نکلے قضا تو قضا کرے بس۔ اب یہاں شرعی ممانعات کے باوجود یوم النحر میں اگر اس نے روزہ رکھ ہی لیا تو نظر پوری ہو جائے گی۔ نظر اس لیے پوری ہو جائے گی کہ اس پر جیسے اس نے اپنے اوپر التزام کیا تھا نا کہ ان دنوں میں روزہ رکھوں گا، نظر کا التزام کیا تھا، تو اس نے اسی بعینی ہی وہ نظر کو اسی طرح پورا کر لیا، اگر چاہے گنہگار ہے لیکن نظر اس کی پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس وجہ سے کہ اب یہاں پر نیکی کی نظر ماننا، روزے کی نظر ماننا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فی نفسی ہی تو ایک اچھی چیز ہے، طاعت ہے، نیکی ہے، لیکن چونکہ اسے دنوں کی مان رہا ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنے سے اعراض آ رہا ہے اور وہ قبح آ رہا ہے، اس قباحت کی وجہ سے پھر وہ منع ہے، تو محض اس نے جو یہاں نظر کی نیت کی ہے تو اس سے تو اعراض نہیں آ رہا، اعراض تو روزہ رکھنے سے آئے گا، تو اس لیے ہم نے نظر کو درست قرار دیا، یہاں پر جواز کے درجے میں رکھا،
اور یہ کہا کہ بعد میں قضا کریں، ان دنوں میں نہ رکھے، لیکن اگر رکھ لیا تو اس کی بعین ہی اسی طرح التزام جیسے کیا تھا اس طرح پورا کرنے کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ نظر سے جو ہے وہ سبق دوش ہو گیا ہے، نظر اس کی پوری ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک سوال تو آئے گا، وہ سوال یہ ہے، اعتراض آئے گا اس پر کہ لا وفا لنظر فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے معصیت کی جو نظر ہے، اگر اس نے نظر مانی ہے تو اس کو پورا نہ کیا جائے، وہ اس کی پورا کرنا نہیں ہے۔ تو اب یہاں تو بظاہر نافرمانی کی نظر ہے، تو پھر کیوں اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نظر اس پر واجب ہے اور وہ پوری کرے؟ آگے بتایا جا رہا ہے بعد میں قضا کر لے لیکن پوری کرے، تو کیوں اس طرح ہے؟ تو کیونکہ قضا تو اس چیز کی واجب ہوتی ہے جس کی ادا واجب ہو، اور جب اس کی نظر کی ادا واجب نہیں ہے تو اس کی قضا بھی واجب نہیں ہونی چاہیے، تو آپ جو ہے قضا کو واجب کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ ان دنوں کے بعد جا کے وہ قضا کر لے۔ اس کا جواب پھر ہم نے یہ دیا کہ بھائی معصیت کی دو قسمیں ہیں، ایک معصیت لعینی ہی ہے، یہ جو آپ کا اصول ہے نا وہ اس میں لگتا ہے، جو حدیث روایت آپ نے پیش کی ہے وہ معصیت لعینی ہی میں لگتی ہے، کہ اگر کسی نے معصیت کی نیت نظر مانی ہے تو معصیت لعینی ہی والی کا جو کام ہے، معصیت لعینی ہی والا جو کام ہے وہ نظر منعقد نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے کہا جی میں شراب پیوں گا اگر فلاں کام ہو گیا تو، یا شراب صدقہ کروں گا فلاں کروں گا، لیکن شراب ایک ناجائز چیز کی کیا کر رہا ہے، نظر مان رہا ہے، تو یہ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو یوم نحر کا روزہ ہے، یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لعین ہی نہیں ہے، معصیت لعین ہی نہیں ہے، معصیت لغیر ہی ہے۔ اپنی ذات میں تو روزہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ اعراض عن ضیافت اللہ کی وجہ سے یہ معنی آتا ہی ہے، تو اس وجہ سے یہ معصیت لغیر ہی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ممانعت آ گئی، لہٰذا اس میں وہ حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے، وہ حدیث اس کا تعلق جو ہے معصیت لعینی ہی سے ہے۔ آگے مولا جی فرماتے ہیں اوقات مکروہہ میں وقت طلوع غروب اور وقت نصف النہار، یہ تین جو اوقات ثلاثہ ہیں نا، ان میں نماز پڑھنے کا حکم بھی یوم نحر میں روزہ رکھنے کے حکم کے خلاف ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا مناسب تو پھر یہی بنتا ہے نا کہ اوقات مکروہہ میں نماز نہ پڑھے، لیکن اگر نماز کو ان اوقات میں شروع کر دے اور فاسد کر دے شروع کر کے تو نماز قضا اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں پر دیکھیں یوم النحر کے روزوں سے ہٹ کر ہے، کہ اگر یوم النحر کے روزے رکھے ہیں اور توڑ دیے ہے، توڑنا لازم ہے، تو بعد میں قضا نہیں ہوتی، لیکن اوقات مکروہہ میں نماز شروع کر کے منع ہے یہ، لیکن اگر شروع کر کے توڑ لیتا ہے تو اس کے اوپر قضا واجب ہوتی ہے، تو یہ بھی مخالف ہو گیا مسئلہ نا۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وجہ اس کی یہ، اوقات مکروہہ میں نماز اگرچہ صوم یوم نحر کی طرح قبیل غیر ہی ہے، لعینی ہی نہیں ہے، لغیر ہی ہے۔ کیوں؟ وقت یا فرق کیا ہے یہاں پر؟ وقت نماز کی تعریف میں داخل نہیں ہے، کیونکہ وقت نماز کے لیے ظرف بن رہا ہے نا، معیار تو نہیں بن رہا، روزہ کے لیے معیار بن رہا ہے، تو وقت نماز کی تعریف میں داخل نہیں ہے، اور روزے کی تعریف میں وقت داخل ہے کہ معیار بن رہا ہے اس کے لیے، اس لیے وہاں پر روزے کا حکم بالکل جدا رکھا گیا، لیکن وقت نماز کے لیے تو چونکہ ظرف ہے، معیار تو نہیں بن رہا، اس کی تعریف میں داخل نہیں ہے، اس وجہ سے نماز کے لیے جو سلسلہ ہے وہ ہم نے بالکل علیحدہ سے رکھ دیا، کہ نماز اگر ان اوقات ثلاثہ مکروہہ میں شروع کر کے توڑ دیتا ہے تو اس پر قضا کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بات تو ہو گئی، ملا جیون نے کر دی، لیکن محشی جو ہیں وہ یہاں پر کچھ اور لکھ رہے ہیں۔ محشی کہتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی جو نہیں آئی ہے، وہ بھی نہیں تحریم کے لیے بھائی، کراہت کے لیے نہیں ہے، لہٰذا ان اوقات میں نماز پڑھنا اور یوم نحر میں روزہ رکھنا، یہ دونوں فاسد اور حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں، فاسد اور حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اچھا جی، تو اب یہاں پر آگے کہہ رہے ہیں والبیع وقت النداء، یہ مثال ہے وہی قبیح لغیر ہی جواری جو ہے اس کی، یعنی جس میں پڑوس کی وجہ سے وہ سلسلہ ہوا ہوتا ہے، اس میں قباحت کا، قبح کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال ہے جیسے جمعہ کی اذان اول کے بعد جو بیع ہے، خرید و فروخت ہے، وہ مکروہ ہونا،
اب بذات خود بے ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، کاروبار ہے، حلال کا کاروبار ہے، حلال کی کمائی آپ کر رہے ہیں، ذمہ داری ادا کر رہے ہیں معاشرتی جو اللہ نے آپ کے اوپر لاگو کیے ہیں، اچھی بات ہے، جائز ہے، مشروع ہے، مفید ملک ہے، اس سے ملک حاصل ہو جاتی ہے فلاں فلاں، جب حدود اور قیود کا شروط کا لحاظ رکھا جائے اسلام کی روح سے۔ اس کی ذات میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ قابل تعریف ہے، حسن ہے، لیکن ایک امر خارج کی وجہ سے یہاں پر قباحت حرمت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ کیا ہے امر خارج؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ کی نماز کے لیے جب بلایا جا رہا ہے تو پھر اس وقت کیا کرو بھائی؟ اس وقت اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو اور جمعہ کی نماز کی طرف اہتمام کرو، اور دوڑو، فسعوا کا مطلب تیزی سے چلو، اہتمام کرو، وذروا البیع، اور اسی اہتمام کی ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ کڑی یہ بھی ہے کہ آپ جو چلتے کاروبار ہے اس کو اس وقت سٹاپ کر دو، وقتی چھوڑ دو اس کو۔ اب کوئی آدمی اگر اذان جمعہ کے بعد جو ہے عقد بے کا معاملہ کرتا ہے تو یقیناً اس کی وجہ سے وہ جو ہے سائی الجمعہ کو ترک کر رہا ہے، وہ تو دنیا کے مشاغل میں کاروبار میں لگا ہوا ہے، تو اس آیت کی روح سے یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، ناجائز کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے حرام کا جو کام ہوتا ہے، حرام کام کا جو سبب ہے وہ سبب بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام ہی ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کام ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اذان جمعہ کے بعد، پہلی اذان کے بعد عموماً یہی فقہا کا نظریہ ہے، عقد بے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ اذان جمعہ کے بعد عقد بے کرنا، اس سے چونکہ سعی الجمعہ کا ترک کا سبب بنتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ امر خارج کی وجہ سے یہ منع ہو گیا، قباحت آ گئی امر خارج کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو قبیح غیر ہی کہتے ہیں، اور یہ قبیح لغیر ہی کون سے ہے بھائی؟ جواری، امر خارج کی وجہ سے یہ لگا ہے جواری۔ جواری اس لیے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ چیزیں آپس میں جدا بھی ہوں، نسبت عموم خصوص من وجہ کی بن جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سعی الجمعہ کر رہا ہے اور بے کو چھوڑ رہا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سعی الجمعہ کر رہا ہے اور بے بھی ساتھ کر رہا ہے، چلتے چلتے کر رہا ہے، کشتی میں کر رہا ہے، گاڑی میں کر رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہی ہے گاڑی کشتی، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بے کر رہا ہے اور سعی الجمعہ چھوڑ رہا ہے، کبھی ایسا کر سکتا ہے کہ سعی الجمعہ کر رہا ہے اور بے چھوڑ رہا ہے، کبھی بے چھوڑ رہا ہے سعی کر رہا ہے، کبھی سعی چھوڑ رہا ہے بے کر رہا ہے، کبھی دونوں ساتھ ملا کے چلا رہا ہے کہ سعی کر رہا ہے اور بے بھی ساتھ کر رہا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بے بھی چھوڑی ہے سعی بھی نہیں کر رہا، تو یہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتی ہیں چیزیں نا، اس وجہ سے اس کو ہم نے قبیل غیر ہی جواری کہا ہے، پڑوس کی وجہ سے آیا، امر خارج کی وجہ سے آیا، اور یہ چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ چار صورتیں بن جاتی ہیں، میں نے آپ کے سامنے چار صورتیں اس کی یہاں پر ذکر کر دی ہیں، تو ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا آگے ملا جیون یہ بھی کہتے ہیں کہ اذان جمعہ کے وقت بعد جو ہے وہ غاصب کی جو بے ہے، وہ گویا یہاں پر اذان جمعہ کے بعد کی جو بے ہے وہ غاصب کی بے کی طرح ہو جاتی ہے، غاصب کی بے کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح غاصب کا شے مغصوب کو فروخت کرنا قبضہ کے بعد مفید ملک ہوتا ہے، یعنی مشتری شے مغصوب مبیع پر اگر قبضہ کر لینا تو اس کے بعد اس کا مالک ہوتا ہے، قبضہ سے پہلے مالک نہیں ہوتا، اسی طرح اذان جمعہ کے بعد بے بھی قبضہ کے بعد مفید ملک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اذان جمعہ کے بعد بے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر بے ہو گئی ہے اور مشتری نے قبضہ کر لیا ہے چیز کے اوپر تو وہ مفید ملک بن جاتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ملا جیون نے اس کو تشبیہ دی ہے غاصب کی بے کے ساتھ، غاصب اگر کسی کو کوئی چیز غصب کرتا ہے اور اس کو آگے بیچتا ہے تو بیچنے کے بعد اور آگے مشتری کے قبضہ کے بعد مشتری اس کا مالک ہو جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ مانت قرار دے دیا ہے، تو محشی فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، مسٹیک ہے، تسامح ہو گیا، اور یقیناً تسامح ہو گیا، کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی چیز غصب کرے اور مغصوبہ غاصب جو ہے مغصوبہ چیز کو بیچے اور اگلا مالک ہو جائے قبضے کے بعد؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں واقعی ان سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ تو اس مقام پر
گویا ملا جیون کو تسامح ہو گیا ہے۔ محشی بھی نیچے یہی بات کر رہے ہیں۔ ایک تسامح تو یہ ہو گیا کہ اذان جمعہ کے بعد بے فاسد نہیں ہوتی، انہوں نے بے فاسد کہا ہے۔ بے مکروہ و تحریمی ہوتی ہے، بے کی 4-5 قسمیں ہیں نا، تو بے فاسد، بے باطل، بے مکروہ تحریمی، بے موقوف، ٹھیک ہے، بے جائز۔ تو یہ بے تحریمی ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے، بے فاسد نہیں ہوتی، فاسد نہ کہا جائے۔ تو مکروہ بے کی وجہ سے یہ قبضہ سے پہلے مشتری کی ملک ثابت ہو جاتی ہے۔ مکروہ جو بے ہوتی ہے نا، اس میں قبضہ سے پہلے بھی مشتری کی ملکیت ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ ایجاب قبول جو ارکان بیع ہیں وہ جو پائے جاتے ہیں تو مشتری کو ہم پھر بھی مالک تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا ہوتا، کیونکہ مکروہ بیع میں تو کراہت آ رہی ہے نا، باقی بیع تو اپنی جگہ منعقد ہو چکی ہے، تو وہاں تو قبضے کی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہاں آپ قبضہ اس کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں، اور پھر مثال بھی اس کے ساتھ دے رہے ہیں جو مثال بنتی ہی نہیں ہے غاصب کی بیچی ہوئی چیز کے ساتھ۔ اور مشتری پر سمن دینا واجب ہو جاتا ہے، قبضہ نہ بھی کیا ہو بیع کا، مکروہ بیع کے اندر پھر بھی جو ہے وہ مشتری کے اوپر وہ جو قبضہ دینا کیا کہتے ہیں اس کو، سمن دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ ایک مسٹیک ہو گئی ان سے کہ انہوں نے اذان جمعہ کے بعد کی بے کو فاسد قرار دیا، اور قبضہ کے بعد اس کو جا کر جو ہے ملک مفید ملک قرار دیا۔ یہ دونوں باتیں ان کی مسٹیک میں ہیں۔ ایک دوسری بڑی مسٹیک ان سے یہ ہو گئی کہ غاصب کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ غاصب کا جو شے مغصوب کو فروخت کرنا مالک کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جس کی چیز غصب کی ہے وہ جب تک مالک اجازت نہیں دے گا، غاصب کون ہوتا ہے اس چیز کو بیچے؟ اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں غاصب بیچے گا اور مشتری آگے قبضہ کر لے تو اس کے لیے وہ مالک ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے بھائی، مفید ملک کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے مالک نے اجازت نہیں دی جس کی چیز ہے۔ یہ بھی مسٹیک ہے اور بڑی کھلی مسٹیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تسامح ہے، اس کو بھی نوٹ کیا جائے۔ تو یہاں پر بہرحال تو گویا جمعہ والی جو بے وہ بے مکروہ تحریمی ہے، اور جو غاصب بے کر رہا ہے وہ بے موقوف ہے اصل مالک کی اجازت پر۔ تو مسٹیک یہ ہو گئی یہاں پر، مختصر خلاصہ دیکھیں کہ بے مکروہ کو اور بے موقوف کو ملا جیون نے بے فاسد پر قیاس کر کے فرق ختم کر دیا اور احکام کو خلط ملط کر دیا۔ یہ مسٹیک ہو گئی ان سے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِثْلُهُ وَطْيُ الْحَائِضِ، یہاں سے ملا جیون نے دو مثالیں اور دی ہیں۔ کس کی جی؟ قبیل غیرہ مجاورن کی دو مثالیں اور دی۔ ایک دی ہے حائضہ کے ساتھ وطی کرنا، تو دیکھیں بھائی اس کی منکوحہ ہے، عورت وطی کر سکتا ہے، لیکن جائز ہے، لیکن مشروع ہے اس کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو قل ہوا اذن کہہ کر لا تقربوہن حتی یطہرن روک دیا ہے نا، اذن گندگی کہہ کر، تکلیف کا اور گندگی کا زمانہ کہہ کر روک دیا ہے۔ تو اب یہاں پر قباحت آئی ہے، جو ہے غیر کی وجہ سے قباحت آ گئی ہے۔ اور قباحت کس وجہ سے آ گئی ہے؟ کہ وہ جو گندگی ہے، نجاست ہے، اس کی وجہ سے یہ قباحت آ گئی ہے، قل ہوا اذن۔ تو اور یہ قبیح لغیرہ ہی مجاورن ہے، کیا مطلب؟ یہ گندگی کبھی اور یہ جماع کا ہونا، یہ دونوں چیزیں کبھی مل بھی سکتی ہیں، کبھی جدا بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جماع کر رہا ہے اور حالت حیض نہیں ہے، کبھی حالت حیض ہے جماع نہیں کر رہا، کبھی حالت حیض بھی ہے جماع بھی کر رہا ہے، کبھی حالت حیض بھی نہیں ہے جماع بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ ساری صورتیں بن سکتی ہیں نا، تو مل سکتی بھی ہے، جدا بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ قبیح غیر ہی مجاورن ہو گیا۔ اسی طرح آپ غصب شدہ زمین کے اوپر نماز پڑھنے کو لے لیں۔ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن غصب شدہ زمین کے اوپر پڑھ رہا ہے تو کراہت آ رہی ہے نا۔ اب یہ جو کراہت آ رہی ہے تو یہ بھی قبیح غیر ہی، اس پرائی زمین، غیر کی زمین کو ناجائز طریقے سے جو اس نے غصب کیا ہے اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ ایک جرم ہے نا، اس جرم کی وجہ سے، غصب کی جرم کی وجہ سے غیر کے ملک کو جو ہے وہ اپنے ناجائز طریقے سے مشغول کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے غلط بات ہے۔ اب یہ بھی مجاورن ہے، یعنی جدا ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ اس نے زمین غصب کی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا ہے، غصب نہیں کی ہوئی، یا غصب کی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے،
یا غضب کی ہوئی ہے لیکن نماز تو نہیں پڑھ رہا اس کے اوپر، باقی اپنے مشاغل سارے کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا اس کے اوپر، تو یہ مل سکتے ہیں، جدا ہو سکتے ہیں اس طرح کی ترتیبیں. تو لہٰذا یہ بھی قبیل غیر ہی مجاورن کی قسم ہو گئی. ہم پہنچے ہیں ولما فرغ عن تقسیم النہی، یہاں تک پہنچ گئے ہیں ہم، اور آگے ہم جو ہے وہ نہیں کی آگے جو مزید تفصیلات ہیں اس کو پڑھنے لگے انشاءاللہ.